تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے ایسے الائے اور پرانے دوست کو بلاتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم لوگوں کا کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے سیٹلمنٹ، کیونکہ ان کو معاملے کی سیورٹی کا بڑی اچھی طرح پتا تھا کہ ہم لوگ کیا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس وقت وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ کی جانیں بھی بچ جاتی ہیں نا تو ہم سمجھیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، لیٹ الون کو ہم لوگ اپنی جائیدادیں اور پیسہ لے کے جانے کے بارے میں سوچیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا جو ثالث ہے، مڈل مین ہے، وہ ہم لوگ اپوائنٹ کرتے ہیں حضرت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ کو. سعد بن معاذ جو ہیں اگین اوس کے بہت بڑے سردار ہیں، اور مصعب بن عمیر کے ہاتھ پہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اور بہت بڑے علائے تھے یہ اس قبیلے کے. حضرت سعد کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو تیر لگا تھا غزوہ خندق میں، اور وہ ایک طرح سے انڈر ٹریٹمنٹ تھے کہ بہت سارے ٹینٹس جو ہیں وہ لگا دیے گئے تھے ان زخمیوں کے لیے کہ جو غزوہ خندق کے میں زخمی ہو چکے تھے، اور وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے لے کے آیا گیا کہ جس طرح اسٹریچر پہ ڈال کے لے کے آیا جاتا ہے. وہ چل نہیں سکتے تھے، اتنے زیادہ وہ ویک ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کو مدینہ سے بنو قریظہ لے کے آیا گیا. اور ان کو وہاں پہ جب بلایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو انصار تھے کہ اٹھو اپنے سردار کے لیے. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی رسپیکٹ، کسی بڑے کی رسپیکٹ کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوا جا سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ اپنے سردار کی رسپیکٹ کے لیے اٹھو. اور وہ پھر حضرت سعد جب آتے ہیں تو وہ آ کے جو سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں میرا فیصلہ قبول ہوئے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ ہمارے الائے ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، آپ ہمارے خیر خواہ رہے ہیں ہمیشہ، تو آپ جو بھی فیصلہ ہمارے بارے میں کریں گے ہمیں وہ قبول ہوئے گا. اور حضرت سعد نے مسلمانوں کی طرف سے پوچھا کہ کیا آپ کو اجازت ہے کہ میں اس معاملے کے اندر اپنا فیصلہ جو ہے وہ دوں؟ تو مسلمانوں کی طرف سے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل آپ کو اجازت ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. حضرت سعد کی طرف سے وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی جیسا ان کا کوئی معاملہ کریں گے، ان کی سائڈ لیں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ بڑے زبردست ایک مومن مسلمان تھے. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی شان کیا تھی. انہوں نے یہاں پہ فیصلہ یہ کیا کہ تمام کے تمام جو قبیلہ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا جائے، اس کے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ دنیا میں یہ ہوتا ہے سنس اینشینٹ ٹائمز کہ جو غداری ہے اس کی سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ معاملہ جو ہے، یہ واقعہ جو ہے بیسیکلی پورا کا پورا جسٹیفائڈ ہوتا ہے کہ جو سزا ان کو دی جاتی ہے ان کو بھی اس بارے میں پتہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کبھی ویسٹرن ہسٹورینز کو پڑھیں گے تو وہ یہ والے معاملے کو بہت زیادہ اچھالتے ہیں کہ محمد نے بہت زیادہ نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون بہایا تھا وہاں پہ. لیکن کبھی آپ اس کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا کا پورا بیک گراؤنڈ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی یہ جسٹیفائڈ تھا کہ جس طرح کی انہوں نے ٹریچری کی تھی، اور جو ایگریمنٹ انہوں نے جس ٹائم کے اوپر، ٹائم بڑا کروشل تھا کہ جس ٹائم کے اوپر انہوں نے یہ ایگریمنٹ اپنا بریک کیا تھا، اگر اس ٹائم پہ کہیں ان کا خدا نخواستہ یہ پورا کا پورا پلان جو ہے کامیاب ہو جاتا تو شاید اس کے بعد کوئی موقع ہی نہ بچتا کہ اس قسم کا معاملہ کیا جاتا کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اور کیا نہ کرنا، سب کچھ ختم ہو جاتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے کہنے کے اوپر ان کو ایگزیکیوٹ کیا اور ان کو یہ سزا دی گئی. اور اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ جو ہیں وہ انتہائی شدید زخمی ہوئے تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، اور یہی بیماری کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت جو ہے وہ عطا فرمائی. حضرت سعد کی ایک بڑی زبردست دعا جو ہے وہ کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، اگر تو آج کے بعد قریش کے ساتھ ہمارا انکاؤنٹر نہیں ہونا تو مجھے شہادت دے دے، اسی زخمی حالت میں مجھے شہادت دے دے. یہ ان کی دعا تھی. تو جب بنو قریظہ سے فارغ ہو گئے اور یہ ساری کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن کی کہ یہ آخری دفعہ تھی کہ قریش نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا، اب ہم ان کے طرف جایا کریں گے، وہ ہماری طرف آنے کی سخت نہیں رکھتے. سارے کے سارے قریش خود آ کے دیکھ لیا، سارے کے سارے سردار مروا بیٹھے، دوسری دفعہ آ کے مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے آئے، کچھ جیتنے کا ایک اسے کہہ لیں کہ ایسا لگا کہ جیسے جیت گئے ہیں، لیکن پھر شہر تک نہیں آ سکے، مدینہ تک واپس چلے گئے.
پھر جتنی عرب کی فورس اکٹھی کر کے لے آ سکتے تھے وہ لے آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریڈکشن کی کہ آج کے بعد قریش ہمارے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا، ہم ان کی طرف جایا کریں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنی حضرت سعد نے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، ان کو شہادت کی موت جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اور حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ انصار کے اندر ان کا وہی سٹریچر تھا، وہی سٹیٹس تھا کہ جو مہاجرین کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور وہ اتنے رسپیکٹڈ کنسیڈر کیے جاتے تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ایجڈ نہیں تھے، ینگ تھے، بہت زیادہ ایجڈ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بات کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کے مسلمان ہونے پہ انہوں نے اپنے قبیلے کو کہا کہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام نہیں لے آتے، اور پورے کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا کہ 70,000 فرشتے آئے سعد کو لینے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو تیز سے چل رہے تھے جب ان کے جنازے کے لیے چل رہے تھے فرشتوں کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سعد کی روح قبض کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہل گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ آدمی تھے اور اتنے پسندیدہ وہ تھے اللہ کے، کہ اللہ کا عرش بھی جو ہے وہ ایک دفعہ کانپ گیا جب ان کی روح کو قبض کیا گیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت قبر میں اتارا جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سپیئر کیا جاتا قبر کی سختیوں سے، مطلب قبر کی سختی جو ہے وہ ہر آدمی کو ملتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا کہ جس کو سپیئر کیا جائے قبر کی سختی سے تو وہ سعد ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اتنا ویلیو کرتے تھے کہ جو عورتیں ہیں، عربوں میں رواج تھا کہ جب کوئی مر جاتا تھا خاص طور پہ بڑا سردار تو اس کے بارے میں بیان کرتی، اور اس کے بارے میں ہم نے دیکھا ہوئے گا ہمارے کلچر میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ابھی بھی یہ ہے، لیکن اس وقت یہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اور اس آدمی کی اچھائیاں بیان کی جاتی تھیں اور بتایا جاتا تھا یہ کتنا بڑا اور زبردست آدمی تھا اور یہ اور وہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جس بھی میت کے اوپر عورتیں بیان کرتی اور روتی ہیں وہ جھوٹ بولتی ہیں، سوائے سعد کے، کہ سعد کے بارے میں وہ جو کہہ رہی ہیں، جو اس کے فضائل اور جو اس کی جو اچھی باتیں بیان کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کو شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق میں عطا کی، اور آخری جو ان کا فیصلہ تھا وہ بنو قریظہ کے بارے میں تھا۔ اس کے بعد یہ والا معاملہ جو ہے جوز کا مدینہ کے پاس ہے، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہوا، اور اس کے بعد جو جوز کے 3 قبیلے مدینہ کے پاس رہتے تھے وہ سارے کے سارے یہاں سے ایگزائل کر دیے گئے، ایک کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا، 2 کو نکال دیا گیا۔ یہاں سے جو لوگ نکل گئے تھے وہ جا کے، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ خیبر میں جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، کچھ شام کی طرف چلے گئے، سو مدینہ کی سراؤنڈنگ سے وہ لوگ چلے گئے تھے، لیکن ابھی تک وہ لوگ اس پورے ریجن میں موجود تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اب واپس آتے ہیں ابو لبابہ کا جو میٹر تھا وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہا تھا۔ ابو لبابہ جو ہیں وہ وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ کے انہوں نے رکھا ہوا مسجد نبوی میں، توبہ اور استغفار میں وہ پورا ان کا ٹائم گزرتا۔ ان کی جو وائف ہیں وہ آتی، ان کو نماز کے ٹائم پہ کھولتی، وہ نماز پڑھتی، اور اس کے بعد پھر ان کو باندھ دیا جاتا، اور اس طرح کرتے کرتے 6 دن گزر گئے، اور 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی کہ میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے لیکن اپنے اچھے اعمال کو خلط ملط کر دیا، مکس کر دیا کچھ برے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے، اور آئندہ اس طرح کے گناہ کرنے سے تنبیہ کرتا ہے کہ وہ نہ کریں۔ تو یہ جب آیات نازل ہوئیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا گھر بالکل مسجد نبوی کے پاس تھا، تو ان کی زوجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی کہ یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں، ابو لبابہ کو معاف کر دیا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میں جا کے ان کو یہ خبر سنا دوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تم بالکل جا کے ان کو سناؤ۔ تو جب وہ گئی وہاں پہ اور انہوں نے یہ خبر سنائی ان کو، تو ابو لبابہ نے کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں ہلوں گا کہ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے مجھے یہاں سے آزاد نہیں کرتے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے اور انہوں نے ان کے جو رسیاں وغیرہ تھیں وہ کھولی۔ اچھا، اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو یہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کو جانے کی سعادت ملی ہے، تو وہاں پہ روضہ جو رسول ہے، جہاں پہ ڈفرینٹ کلرڈ کارپٹ ہے، وہاں پہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے ممبر سے میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے،
اسی وجہ سے اس کو ڈی مارک بھی کیا گیا ہے. اس کا کارپیٹ کا کلر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں پہ اسپیشل جو جا کے نفل ہیں وہ بھی پڑھے جاتے ہیں. وہاں پہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ستون ہیں, وہاں پہ پلرز لگے ہوئے ہیں. تو انہی پلرز کے اندر ایک پلر ہے, یہ وہی پلر تھے جو پہلے کھجور کے تنے اور درخت تھے جس وقت مسجد کو تعمیر کیا گیا. اس کے بعد اس کو پراپر جو ہے وہ ماربلنگ کر کے اور سب کچھ کر دیا, اور ہر پلر کے اوپر ایک نام لکھا گیا ہے. ڈفرینٹ پلرز ہیں, اور ایک پلر وہاں پہ ہے جس کے اوپر استوانا تو ابو لبابہ لکھا ہوا ہے. استوانا کہتے ہیں پلر کو, تو ابو لبابہ کا پلر. تو یہ بیسیکلی آئندہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے موقع دے جانے کا اور ہم وہ دیکھیں اس پلر کو اور اوپر ان کا نام مینشن ہے, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ایگزیکٹلی یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. تو یہ ایک سٹوری ہے جس کے پیچھے یہ پلر کی ہے اور جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اسی وقت کے دوران اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیات نازل کر دی حجاب کی اور پردے کی. اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے پردہ اور حجاب کا حکم جو ہے وہ نہیں تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیات جب نازل کی گئی تو یہ وہی آیات ہیں کہ جو سورہ احزاب کے اندر ہیں. سورہ احزاب کے اندر اس ٹائم کا جو جتنے بھی احکامات آئے اور جنگ کے بارے میں جو ہدایات آئیں وہ سورہ احزاب کے اندر ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے انصار کی خواتین پہ کہ جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئیں پردے کی تو اگلے دن جب وہ نکلی تو وہ اس طرح سے تھی کالے پورے لباس میں لپٹی ہوئیں کہ جیسے انہوں نے تشبیہ دی کہ ایک کالا کوا ہوتا ہے, اس کو سر سے لے کے پیر تک کالا, تو وہ بیسیکلی بالکل کورڈ تھی. تو بیسیکلی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کالا جو کلر ہے اس کو استعمال کیا جائے فار اونلی کہ اگر آپ کوئی زیادہ شوخ رنگ یا اس طرح کا اٹریکٹیو کلر یوز کرتے ہیں تو وہ شاید اٹریکٹ کرتا ہے نظروں کو. سو کوئی بھی ڈل کلر یا یہ بلیک کلر جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی, اور یہ خالی حجاب اور پردے کی آیات نہیں تھی, یہ پورا کا پورا ایک ڈریس کوڈ تھا جو کہ عورتوں مردوں سب کے لیے تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور ایک آپ کو کہہ دیں کہ ایک طریقہ کار بتا دیا کہ اب آپ کو جب انگیج کرنا ہے, ایک دوسرے سے بات کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی پورے کے پورے جو کرائٹیریا ہے وہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک غزوہ ہوتا ہے, غزوہ ذات الرقاق. اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یہ کب ہوتا ہے, لیکن مین چیز جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر جو مشرکین تھے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جس وقت مسلمان نماز کے لیے جائیں گے اور وہ رکوع یا سجدے میں ہوں گے تو اس وقت ہم لوگ ان کے اوپر اچانک سے اٹیک کریں گے اور ان کو ہم لوگ ختم کر دیں گے. کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ تھا کہ جب وہ ایون جہاد پہ ہوتے تھے, کسی بھی جگہ سفر میں ہوتے تھے, وہ اپنی نمازوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے.